بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، ان دنوں اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والے شخص کے لیے اپنے ناخن یا بال وغیرہ ترشوانا یا کٹوانا کیسا ہے اور اس کی ممانعت موجود ہے یا نہیں، شریعت ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں چند ایک گزارشات مختلف زاویوں اور پہلوؤں سے آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اس حوالے سے صحیح مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی، کہ جب ذی الحج کا چاند شروع ہو جائے، چاند طلوع ہو جائے اور ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہو جائے اور کسی شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو اور اس کا ارادہ بھی ہو کہ وہ اس جانور کو ذبح کرے گا، قربانی کرے گا، فلا یأخذن شعرا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے، ولا یقلمن ظفرا، اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو ترشوائے۔ تو ناظرین محترم، اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد ناخنوں کو کاٹنا یا بالوں کو ترشوانا ممنوع قرار دیا ہے۔ فقہائے کرام حدیث پاک کے اس حکم کو استحباب پر مبنی قرار دیتے ہیں، یعنی یہ حکم مستحب ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنے والا اپنے ناخن یا بالوں وغیرہ کو نہ کاٹے تو اس کے لیے اس کا اجر اور ثواب موجود ہے، اور یہ مستحب حکم ہے، واجب یا فرض وغیرہ نہیں ہے۔ اور اس کی توجیہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے، حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ ان 10 دنوں میں حجاج کرام احرام باندھ کر فریضہ حج کی ادائیگی کرتے ہیں، حج کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور احرام کی حالت میں حاجی اپنے ناخن یا بالوں وغیرہ کو نہیں کاٹتے، تو یہاں جو لوگ موجود ہوں اپنے اپنے گھروں میں، وہ اگر اس نیت سے کہ ہماری بھی حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے اور اس مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے صورتاً اپنے ناخن یا بالوں کو کاٹنا جائز نہ سمجھیں اور ان کو کاٹنے سے رک جائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو رحمت کاملہ وہ حجاج کرام کے اوپر برسائے گا، یقیناً اس رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ یہاں پہ موجود لوگوں کو بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے عطا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ امر، یہ حکم مستحب ہے، یعنی کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنے والا شخص ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال کٹوا لے یا ناخن کاٹ لے تو لوگ اسے تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ توہمات ہیں، اس قسم کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے، امر مندوب ہے، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر وہ اپنے بال کٹوا لیتا ہے یا ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو اس میں اسے کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ اور ایک امر کی اور وضاحت یہاں پہ مقصود ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہو، اور ان کے لیے بھی مستحب ہے۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہی نہ ہو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بھی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایسا کر لیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب اور اجر کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کے ناخن زیادہ بڑے ہوں اور اس قدر بڑھ جائیں کہ اس نے پچھلے 30-40 دن سے اپنے ناخن یا بال وغیرہ نہ کاٹے ہوں، اور اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنے ناخن وغیرہ کو کاٹ لے، اگرچہ ذی الحج کا چاند طلوع ہو چکا ہو، کیونکہ اس صورت میں ناخنوں کو کاٹنا اور اپنے بالوں کو ترشوانا یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ایک مستحب کام پہ عمل کیا جائے۔ تو اس ساری گفتگو کا جو لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد اگر اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ ترچوائے،
اگر ایسا کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ امر مستحب ہے، واجب یا ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔